وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان اس وقت لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ لانڈرنگ میں جو بے لگام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ یہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے پریس کانفرنس کر کے ان کو امام کا درجہ دیا، ایک کو جناب قائد کا درجہ دے دیا جو تاحیات واحیات ناہل ہوا، جو اب ناہل ہونے والا ہے اس کو امام کا درجہ دے دیا۔ کل جناب شاید خقان عباسی صاحب پکڑے جائیں گے، انہیں یہ خلیفہ کا درجہ دے دیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ٹریک پہ چل رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات، اب نون لیگ باہر چلی گئی، شین لیگ اندر ہو گئی، پیچھے ہے میم لیگ۔ میم لیگ اس وقت جو ہے وہ پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی، دو اتالیق ہیں میم لیگ کے بیگم صفدر امان صاحبہ کے، جن کی ایجوکیشن، جن کے اسکول آف تھاٹ، جن کی ٹریننگ، جن کی تربیت، جن کی آئیڈیالوجی کو مسلسل اڈاپٹ کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے آپ کو بھی، اپنے والد صاحب کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی اس حالت تک پہنچایا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ اسی پرویز رشید صاحب اور اسی محمود خان اچکزئی صاحب کی آئیڈیالوجی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی ہے نریندر مودی کی، وہ آئیڈیالوجی ہے اجیت دیول کی، وہ آئیڈیالوجی ہے میجر گورف آریہ کی، وہ آئیڈیالوجی ہے انڈین را کی، وہ آئیڈیالوجی ہے ملک دشمن طاقتوں کی جو 5th جنریشن وار پچھلے 15-20 سال سے پاکستان پہ انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ اور اس 5th جنریشن وار کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ملک دشمن طاقتوں کو اور انڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، پاکستان کے پاس جدید ترین جو ہے وہ ایٹم بام ہے، پاکستان کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کی آرمی دنیا کی 5 بہترین آرگنائزڈ آرمیز میں سے ایک ہے، تو اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ جب ملک دشمن طاقتوں کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے طے کیا کہ اس کے اوپر 5th جنریشن وار مسلط کرو۔ اس 5th جنریشن وار کا بنیادی ایجنڈا پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور عدالتی اداروں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور جمہوری اداروں کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا کرنا۔ اسی 5th جنریشن وار کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی آج پرویز رشید صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو پچھلے 6 سال سے جو پٹیاں پڑھایا کرتے تھے اور جس پٹی کو پڑھنے کے بعد وہ جس کتی پہ لگی ہوئی تھیں، اسی کے نتیجے میں نیوز لیکس آئی اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کے جناب اس حالت تک گیا پوری نون لیگ پہنچی۔ اب وہ میم لیگ جو ہے وہ سوئیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، نہ شین لیگ ہے نہ نون لیگ ہے، اب میم لیگ ہے۔ میم لیگ اب کھل کے جناب اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور اس میم لیگ نے کل نوٹیفیکیشن دیا کہ آئندہ کوئی پاک فوج کے افسران سے عہدیدار ملاقات نہیں کرے گا۔ مودی سے ملاقات کرو جائز، مودی کو اپنے گھر میں تمام روایتی سفارتکاری کے اوپر مبنی اصول و ضوابط بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے خوشاب کا جو ریکٹر ہے سب سے اہم، اس کے اوپر سے اس کا طیارہ گزروا کر، اور اس طیارے کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ زمین تک کے جاؤ نقشوں کو جانا وہ لے سکتا ہے، وہ طیارہ منگوا کے مودی کو اپنے گھر بلانا جائز۔ پھر جناب اس مودی کو اور اس کے ساتھ آنے والا اجیت دیول، اس اجیت دیول ابھی فوٹو نکال لیں سارے ٹی وی چینل والے، اس کی پوری فوٹیج، اس اجیت دیول کی 5 انگلیوں میں اپنی 5 انگلیوں ڈال کر شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اس کو اپنے گھر لے کر آئے، وہ ٹھیک۔ انڈین را کا انٹرنیشنل لیول پہ فائنینشیل فرنٹ مین جندال، اس سے خاندانی تعلقات بنائیں، وہ ٹھیک۔ اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں، وہ ٹھیک۔ میجر گورف آریہ جو سابق ڈائریکٹر ہے انڈین را کا، جس نے سب سے پہلے 2 ویڈیوز پچھلے 2 مہینوں میں لانچ کی، ایک سی پیک کے خلاف جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے، دوسری اس نے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو پروان چڑھانے کے حوالے سے جو لائن آف ایکشن
جو اس نے لانچ کیا تھا وہ پوری دنیا کے اور پاکستان کے بچے بچے نے وہ سن لیا. ایگزیکٹلی وہی میجر گورف آریہ کا لائن آف ایکشن وہ جناب میم لیگ اس وقت کھلا کے جناب وہ کھیلنے لگی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قسمت میں وہ اکثر کہتا ہوں رسوائی جگ ہسائی ہر روز آئے گی. ان کے اپنے ایم پی ایز میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب, نشاط ڈہا صاحب, اشرف انصاری صاحب, آپ کے فیصل نیازی صاحب, اس کے علاوہ اور پیسیوں آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینٹرز ہیں جو دن بدن ان کے اس موقف اور اس سٹینڈ سے متنفر ہو کے اعلان برات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور اب کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ رکھا ہے. پہلا انہوں نے پولیٹیکل کندھا کس کا لیا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا, کہ اس کی کولیبوریشن سے جو ایک دو ضلعوں کے اندر جو اس کے پاس پاپولیرٹی یا ووٹ بینک ہے اس کو استعمال کر کے یہ کوئٹہ کے اندر جلسہ کریں گے. پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ والے پی ڈی ایم جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں سے اس کے بطن میں سے نکلی پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ, وہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں. جہاں نہ لینا تے نہ دینا, جہاں پہ کوئی ایک ایم پی اے ایم این اے نہ پیپلز پارٹی کا نہ نون لیگ کا, وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہانی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دی کہ اس وقت ان کے اتالیق, ان کے انسٹرکٹر, ان کو سمجھانے والے, بتلانے والے, چلانے والے وہ یہ دو افراد ہیں جس کی وجہ سے پہلے میم لیگ کے رستے میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی کہ شین لیگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے معاملات کے اندر ان کو روک کے رکھتی تھی, اور اس کی عزت اور وقار کا جنازہ پرسوں پریس کانفرنس میں میم لیگ نے نکال دیا. ایک فقرہ کہا جو ٹی وی چینل والے آج سارا دن میری اس گفتگو کے ساتھ چلا دیجیے گا. پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ جو میرا اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا, شہباز شریف صاحب بھی نہیں اٹھا سکتے اس کا بھار. اس نے اپنے چاچے کو میسج دے دیا کہ تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو اسی کرنا چاہتے ہیں, اور تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو ہم گل کھلانا چاہتے ہیں, جو ہم چند چڑھانا چاہتے ہیں, اس میں تو مس فٹ ہے. یہ اوپنلی اس نے کہا. جب صحافی نے سوال پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ کے سٹینڈ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا کیا ڈیفرنس ہے, تو اس نے کہا کہ میرے اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سنبھالنا, اس کا بھار, اس کا بوجھ اٹھانا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, وہ شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کو اندر ہونے کے بعد, اور سب سے زیادہ اگر خوشی ہوئی, آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں اینڈ میں, اس کے بعد سوال و جواب شروع کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب شین لیگ کے اندر ہونے کی سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو ہوئی ہے تو وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور میم لیگ کو ہوئی ہے. اور اس وقت جب سزا کی اناؤنسمنٹ ہوئی گرفتاری کی تو ٹی وی جنا اخبارات کے اندر اور سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں وائرل ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی, ان کی مسکراہٹیں وہ سنبھالنی نہیں جا رہی تھیں. تو جناب اس وقت شین لیگ کا چیپٹر کلوز, نون لیگ باہر, میم لیگ کھیلے گی, جتنا کھیلے گی اتنا اس پارٹی کا اور اپنے خاندان کا بیڑا گرک ہے. یہ فرمائیے گا, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پی سی او ایم پی ایس جو ہیں وہ لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور جو ہے فراغت چاہتے ہیں. کیا کتنے لوگ جو ہیں پنجاب اسمبلی سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ کچھ لوگ تو پہلے بھی ملاقاتیں کرتے رہے اور اب بھی وہ کر رہے ہیں, کہ کتنے لوگ ہیں, کوئی فگر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلے کئی عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں تازہ ترین بتائیں کہ کم از کم 50 کے قریب ایم پی ایز ہیں اور 50 کے قریب ایم این اے اور سینیٹرز ہیں کہ جو پچھلے 2 سالوں میں ان سے متنفر ہوئے ہیں. کیوں؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی جو نیب تھی وہ تو اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے گھر کی باندھی تھی, لونڈی تھی, ملازمہ تھی, جو چودھری قمرالزمان کی نیب تھی. وہ تو ان کے اشاروں پہ ناچتی تھی, کٹ پتلی نیب تھی. 2018 کے الیکشن کے بعد جو نیب آئی ہے وہ بنائی انہوں نے ہے, لیکن ہماری حکومت نے اس کو آزادانہ اپنا کردار جو آئینی اور قانونی کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو کھلا فیلڈ دے دیا. اب جب انہوں نے ان آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور خصوصاً آل شریف
ان کی کرپشن, بدیانتی, ٹکے ماری, ان کی جناب منی لانڈرنگ, ان کی ٹی ٹی, ان کا منظور پاپڑ والا, کوئی صابر فلودے والا, کوئی پتہ نہیں جابر ریڑی والا, کوئی جناب مسرور احمد, کوئی نثار گل, کوئی شرافت مسیح. جب انہوں نے ساروں کو نکالا تو ان کے ایم این اے ایم پی حیران ہو گئے کہ یار یہ تو بہت بڑے فنکار ہیں, یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ تو بہت بڑے اداکار ہیں, کرپشن میں, بدیانتی میں اور 2 نمبری میں. پھر سونے پہ سہاگا. جب ان 2 سالوں میں انہوں نے کھل کھلا کے اینٹی پاکستان, اینٹی سیکورٹی ادارے, اینٹی عدلیہ جب سٹینس رکھنا شروع کیا تو اب وہ مجبوراً ان کے ٹکٹ سے منتخب تو ہوئے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ اپنی قیادت کے ساتھ نہیں دھڑک رہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اینٹی ڈیمولشنگ پاکستان, یہ آپ نے اس کو نام دیا ہے پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ. جی, تو خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی کوئی تحریک چلتی ہے جو پاکستان اور پاکستان کے نظریاتی اساس کے خلاف ہوتی ہے تو حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ آپ کا جو اشارہ ہے کہ وہ حکومت سے زیادہ افواج پاکستان اور اداروں کے خلاف بیان بازی اور سب کچھ کر رہے ہیں. پہلا جلسہ آپ کے کہنے پہ وہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا, کل کو وہ فضل الرحمان کا کندھا استعمال کرتے ہوئے کے پی کے میں جائیں گے, پھر پنجاب میں بھی آئیں گے. 2 صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے. حکومت کا کیا سٹانس ہوگا؟ کھل کے کھیلنے کا موقع دیں گے یا پھر اس کے اوپر حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا, جگ جگ جیوے کا نعرہ ہوگا, راج دلارا پاکستان کا نعرہ ہوگا, سب سے پیارا پاکستان کا نعرہ ہوگا, آگ کا تارا پاکستان کا نعرہ ہوگا, اول و آخر پاکستان کا نعرہ ہوگا, سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہوگا, ہم سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ. چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ عابد ملی کا کیا بنا, ابھی تک پنجاب پولیس کیوں نہیں گرفتار کر سکی؟ سارے معاملات اس میں ایڈ کر لیں کہ ابھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عابد ملی کی گرفتاری کے حوالے سے جو اجلاس تھا پچھلے 8 دن سے نہیں ہوا کیونکہ جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے کے لیے لگے. کتنی صداقت ہے اور کیا ابھی تک گرفتاری نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ عابد ملی انشاءاللہ گرفتار ہوگا اور وہ جدھر بھی چھپے گا انشاءاللہ ساری پولیس اس کو 26-27 ٹیمیں ہیں اس کے پیچھے ہیں اور تقریباً 3 دفعہ جو ہے وہ اس کے تک پہنچنے کے بالکل قریب ہوئے اور وہ بھاگ گیا, لیکن عابد ملی انشاءاللہ چوہان صاحب کلیئر کیجیے گا, یہ سب سے پہلے پاکستان یہ 15 سال پہلے بھی یہاں نعرہ لگا تھا اینٹی پاکستان سٹانس. 11 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے, نون لیگ کا ہب ہے پنجاب میں اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ دیکھیں جی, اگر تو پاکستان کی بات کریں گے, اگر تو اپنی بات کریں گے, اپنا رونا روئیں گے, اپنا دادی ویڑا جو ہے نا وہ رکھیں گے عوام کے سامنے تو چلو وہ تو ہضم ہو جائے گا. لیکن اگر پاکستان کی فوجی ادارے, سیکورٹی ادارے, عدالتی ادارے, اب دیکھیں نا پرسوں ان کی جو کرائے کی ترجمان ہے ہماری پنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ پکڑے گئے. شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے رمضان شوگر مل میں. مشتاق چینی نے, منظور پاپڑ والے نے, شرافت مسیح نے, ان ساروں نے ایک ایک چیز بیان کر دی. 16-17 میں سے 5 وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. لیکن میں حیران ہوں ان کی چلاکی, عیاری اور مکاری پہ, ان کے لیڈروں پہ بھی اور ان کے آگے کرائے کے ترجمانوں پہ بھی. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاریاں تو سوک وزیر آباد. اور پکڑے تم کرپشن کے الزام میں گئے ہو, پکڑے تم جو منی لانڈرنگ کے الزام میں گئے ہو, تو جناب آگے سے وہ کہتی ہیں کہ اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی وجہ سے جناب گرفتار کیا گیا ہے. دوسری کہتی ہیں کہ جناب گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہمیں ہرانے کے لیے. او خدا کے بندوں, مجھے پچھلے 6 سالوں میں اور خصوصاً ان 2 سالوں میں جب سے ہماری حکومت بنی ہے, میں چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا ایک وزٹ گلگت بلتستان کا مجھے بتا دیں. ایک منٹ, کوئی ایک وزٹ بھی, کوئی گلگت بلتستان کا وزٹ نہیں ہے, نہ لینا تھے نہ دینا. اور قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہرانے کے لیے. جیسے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے جناب آیا تو کہتے ہیں تنظیم سازی کے لیے گئے تھے. میں قربان جاؤں تمہاری تنظیم سازی پہ جو رات کے 3 بجے ہوتی ہے. میں نے تو 3 دن پہلے کہا تھا, دیکھو میں ایک تنظیمی آدمی ہوں, میرے متعلق سارے جانتے ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس, تنظیم بنانا, تنظیم چلانا, تنظیم اٹھانا. اللہ پاک کا کرم ہے کہ دنیا مانتی ہے, راولپنڈی کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس طریقے سے صلاحیتیں رکھتا ہوں. خدا کی قسم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ تنظیم سازی سنی ہے
جو رات کے 3 بجے ہوتی ہے. ایک منٹ پنجاب میں الاؤ کیا جائے گا سنیں. اگر تو یہ چلیں گے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر, پھر تو ٹھیک ہے, سو بسم اللہ, جمہوریت کے اندر جناب چڑھیں. ایک بات میں بتا دوں, یہ چین کریں یا پی کریں, یہ احتجاج کریں, یہ کھمبوں پہ چڑھیں, کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں, یہ یو این او کے پاس جائیں, یہ دنیا کے کسی فورم پہ چلے جائیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کو NRO نہیں دیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے جو ہے سیاسی گولہ باری جو ہے, بے رحم گولہ باری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جب کوئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے تحریک اول تو شروع نہیں ہوتی, لیکن شروع ہو تو پھر وہ ختم بھی نہیں ہوتی. کیا کوئی مذاکرات کا بھی راستہ رکھیں گے یا اسی طرح گولہ باری کا سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے FATF کے جب ہم بل پاس کروایا تھا, وہاں پہ انہوں نے اوپنلی کہا تھا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے, کرپشن اور NRO اس کے علاوہ ہر قسم کی جپھی لگانے کو تیار ہے, ہر قسم کا شیکنڈ کرنے کو تیار ہے اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن کو سر پہ بٹھائیں گے, پلکوں پہ سجائیں گے, کندھے سے لگائیں گے, سینے سے لگائیں گے, لیکن NRO نہیں دیں گے اور کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کریں. اصل میں پیپلز پارٹی نے نام رکھ دیا ہے آصف زرداری صاحب کا جمہوریت, بلاول زرداری صاحب کا نام رکھ لیا 18ویں ترمیم, چھوٹو زرداری کا. جب بھی ان کی کرپشن اور بددیانتی کی دم پہ پاؤں رکھو تو یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے, 18ویں ترمیم خطرے میں ہے. بتا کے تھک گیا ہوں میں بھی پچھلے کئی ماہ سے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. 2023 کے دسمبر میں آپ کا الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ وہ الیکشن بھی دوبارہ PTI جیتے گی اور دوبارہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. یہ اسلم صاحب اس تو بات جوان صاحب یہ بتائیے کہ جب شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے ہائی کورٹ میں تو کچھ بڑے غیر مناسب سے نعرے لگے تھے, کیا وہ نعرے جو تھے وہ درست تھے قانونی طور پہ؟ اگر درست نہیں ہے تو فوٹیجز موجود ہیں, کوئی آپ لیگل پروسیڈنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اب مجھ سے لوگ پریس کانفرنس کرتا ہوں میں یا ہمارے باقی حکومتی وزراء, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ اتنا سخت سٹیس رکھ رہے ہیں ان کو, اینٹی پاکستان, مودی, را. بھائی ہم نہیں کر رہے, ان کی زبانیں بول رہی ہیں. یہ اگر ان کے MP اور MNA ان سے متنفر ہو رہے ہیں, کوئی ہماری موٹیویشن سے نہیں ہو رہے. آج یہ جمہوریت کے مامے بنے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے, 2008 سے 2013 تک کاف لیگ کا مینڈیٹ چوری کر کے 70 بندے عطا محمد مانیکا اور ڈاکٹر طاہر علی جاوید کی قیادت میں یونیفیکیشن بلاک جو ہے وہ حسینہ واجد نے بنایا تھا یا اشرف غنی صاحب نے بنایا تھا؟ وہ اسی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا. اور 5 سال انلیگل گورنمنٹ اس افتخار احمد چودھری کی وجہ سے, اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اس کے غلط سٹے کی وجہ سے 5 سال چلی. میں چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ ان کا وہ 5 سال کا صوبائی ٹینیور انلیگل تھا جناب شہباز شریف کا. تو اس وقت آپ یونیفیکیشن بلاک بنایا تو آپ کرے تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈیلا, آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی اور کرے تو استغفر اللہ, آپ کرے تو ماشاءاللہ, کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ, آپ کرے تو واہ واہ, کوئی اور کرے تو تھو تھو. ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم چاہتے تو چوتھے مہینے ان کا فارورڈ بلاک بنا سکتے تھے, ہم نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنوایا. ہم ان والی سیاست, یہ چھانگا مانگا کی سیاست, یہ بھور بند کی سیاست, یہ ججوں کو خریدنے کی سیاست, یہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو میاں محمد شریف صاحب کی طرف سے BMW کی چابی دینے کی سیاست, یہ صحافیوں کو خریدنے کی سیاست, یہ انہوں نے شروع کی ہے پاکستان کے اندر. میاں محمد شریف صاحب نے سیاستدانوں کو گھوڑا بنانے کی, ہارس ٹریڈنگ کرنے کی, ان کو جناب پولٹری فارم کی طرح, چوزوں کی طرح بند کر کے, کبھی بھوربند میں اور کبھی کسی ریسٹ ہاؤس کے اندر ان سیاستدانوں کو اور MNA MPs کو. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے روایتیں کی ہیں. جو چکر انہوں نے لوگوں کو دیے تھے وہ چکر واپس آ رہے ہیں ان کی طرف, لیکن وہ ہمارے ذریعے سے نہیں آ رہے. آخری کوشچن یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آخری نون اور میم کی پالیسیوں سے تو آپ کو اختلاف ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں.